سبحان اللہ. تو تسی توجہ میرے وال کرو تے اس قرآن پڑھنا شروع کریے. سبحان اللہ. ان اول بیت دنیا للناس الذي ببکۃ مبارکا وهدى للعالمین. پہلے یہ ترجمہ سماعت فرما لو اور ذوق پیدا کرو کہ پھر انشاءاللہ تعالی جڑا تہاڈا ذوق ہے اللہ کو سلامت رکھے تے وہی کوشش کرنا. سبحان اللہ. ماشاءاللہ. فرمایا ایہو ہی پہلا گھر ہے جڑا لوگوں دے واسطے عبادت دے واسطے مقرر کیتا گیا. سبحان اللہ. اگر تانوں کو پوچھے کہ روز زمین تے سب تو پہلا وہ گھر کیڑا ہے جڑا عبادت واسطے منتخب کیتا گیا مقرر کیتا گیا؟ سبحان اللہ. وہ دا جواب ہے کہ بیت اللہ شریف. اور دوسری ضمن بات آ گئی عرض کرتا جانا اگر کوئی تواڈے کول یہ پوچھے کہ سارے تو پہلا بیت اللہ تعمیر کنے کیتا اللہ دا گھر یہ سارے تو پہلے تعمیر کنے کیتا تو یہ جواب ہے سارے تو پہلا اینو تعمیر اللہ دے فرشتیاں نے کیتا. سبحان اللہ. سب تو پہلا اینو تعمیر فرشتیاں نے کیتا کہ جا کے میں وضاحت پیش کراں گا. تو فرمایا پہلا گھر جڑا عبادت دے واسطے مقرر کیتا گیا وہی ہے جو مکے دے اندر ہے اور فرمایا مبارکن یہ برکت والا ہے وہدی للعالمین اور یہ ہدایت دینے والا ہے. سبحان اللہ. برکت والا بھی یہ تے ہدایت دینے والا ہے. قرآن پاک دے ہر جملے تے تسی غور کرنا ہے. سبحان اللہ. اور پھر انشاءاللہ العزیز جڑی گل ہے نا وہ تانوں سمجھ دے اندر آئے گی. ایتھے ہن سارے تو پہلا ایک نقطہ جڑا نا اونوں نوٹ کرو اپنے ذہن اندر بٹھانا. اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا الحمدللہ رب العالمین. فرمایا میں عالمین کا رب ہوں. سبحان اللہ. ماشاءاللہ. میں سب خوبیاں سب تعریفاں اللہ واسطے جڑا سارے جہان کا پالن والا جڑا سارے جہان کا پالن والا سارے جہان کا خالق ہے سارے جہان کا مالک ہے سارے جہان کا رازق ہے سارے جہان کا پروردگار ہے. اتنے رب نے بیت اللہ کا ذکر کیتا تے فرمایا مبارکا وہدی للعالمین. یہ ہدایت صرف سعودیہ والوں نہیں دے گا. کیوں؟ مکے دے اندر ہی ہے نا بیت اللہ شریف تو یاد آیا یہ ہدایت صرف سعودیہ والوں دینی کیونکہ اتنے ہی ہوئے ہوں مسجد مرادے دے اندر ظاہر جی گل ہے مرادے والے بندیاں دے بہتا اس چیز کو ترجیح دینی. مرادے والے بندیاں تو چھڈ کے تو جا کے نہیں کسی جمعہ پڑھ جب انہوں نے کول اپنے کو موجود ہے کیا یہ مسجد باہر لے کے آیا گیا کہ مسجد صرف مرادے والے واسطے کہ دوسرا بندہ باہر جائے تو نہیں آ سکتا. مسجد اللہ کا ہے جس جگہ تے بھی ہوتے وہ سارے واسطے ہوتے. سبحان اللہ. اے گل اسی اپنے ذہن دے وچ رکھیں. اللہ کرے سامنے اس گل دی سمجھ آ جائے. یہ مسیتاں رب نے عبادت واسطے بنانے دا حکم دیتا چوتر کرنے واسطے نہیں. رسول اللہ کہی جانی اپنے ذہن میں بٹھانا چوتر کرنے واسطے جاواں ہو تیری چوترا کرنے واسطے اور بڑیاں جگہ نے. اگر چوتر ہی کرنی ہے تو بندہ کتے باہر کر لو. اگر اپنی گل ہی منوانی ہے تو بندہ کتے باہر منوائے تو پتہ لگے گل منوائی دی کیویں تے اگلیاں نوں پتہ لگے گل مننی دی کیویں. سبحان اللہ. مسجد کے اندر آ کے چوتر نہیں کرنی چاہیے. یہ اللہ کا کام ہے. پر میں نے لمبی وضاحت نہیں جو کہ وقت کے دامن اندر گنجائش نہیں ہے. یا نہ یہ مکے والے آتے یہ ہدایت کہ تیرا گھر ہے شہر مکہ دے اندر بیت اللہ شریف یہ صرف جڑے مکے دے لوگ نے انہاں نوں ہدایت ملے گی جڑے مدینے والے نے انہاں نوں ملے گی جڑے عربی نے انہاں نوں ملے گی جڑے اجمی نے انہاں نوں ملے گی جڑے فلسطین والے انہاں نوں ملے گی شام والے ملے گی جڑے عراق تو جان کے انہاں نوں ملے گی جڑے پاکستان تو جان کے انہاں نوں ملے گی
فرمایا میرا قرآن پڑھو پتہ لگ جائے گا، سبحان اللہ میرے قرآن کی تلاوت کرو پتہ لگ جائے گا، ہدایت کی نماز سے زیادہ کی نماز سے فرمایا ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارکا وہدی للعالمین۔ شہر واسطے نہیں، کسی ایک قصبے واسطے نہیں، کسی ایک قوم واسطے نہیں، کسی ایک پنڈ واسطے نہیں، کسی ایک علاقے واسطے نہیں، فرمایا نانا اے میرا گھر میرا مسلمانہ دے واسطے سب تو پہلا عبادت کا نادا بنائی گئی ہے، اے میرا گھر یا اللہ اے مبارک ہوئی ہے، اے دے خاصیت ہے، اے میرا گھر مبارک ہوئی ہے، اے برکت والا بھی ہے، اے ہدایت دینے والا بھی ہے، یا اللہ ایک واسطے نہیں، فرمایا ایک واسطے نہیں، کسی طرح کے واسطے نہیں، فرمایا ہدی للعالمین۔ فرمایا پورے عالمین دے واسطے وے، وہ عالمین کے اندر میں بھی شامل ہوں، عالمین کے اندر تسی بھی شامل ہے، اور توجہ جاننا وا تیرا نقطہ میرا جاننا وا اللہ تبارک و تعالی ہر بیت اللہ شریف فرمایا کسی ایک واسطے نہیں، یہ تو واسطے نہیں، کسی ایک علاقے واسطے نہیں، کسی ایک شہر واسطے نہیں، کسی ایک ملک واسطے نہیں، فرمایا سارے عالمین کو ہدایت دینے والا ہے۔ آج اللہ کا قرآن پڑھیے، اللہ میں ہدایت دیتا ہے، یہ اور بھی ہدایت دیتا ہے۔ فرمایا میرا قرآن پڑھو، اللہ نے فرمایا تبارک الذی نزل القرآن علی عبدہ لیکون للعالمین 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 نذیرا۔ فرمایا میں اللہ کی سارے ہدایت دینے والا، میں اللہ کی عالمین کو ہدایت دینے والا، میرا قرآن بھی عالمین کو ہدایت دینے والا ہے، اور میں کہتا ہوں الحمدللہ رب العالمین۔ فرمایا میں عالمین کا رب ہوں، یہ قرآن عالمین کا قرآن ہے، یہ بیت اللہ عالمین کا بیت اللہ ہے، اور اگلے مقام پہ توجہ، اگلے مقام پہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا پہلا وقت بیت اللہ کا ذکر بھی کر دیتا، قرآن کا ذکر بھی کر دیتا، اپنا ذکر بھی فرما دیتا، اس کے بعد چوتھے نمبر دیتے پہلے تیرے نبی جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر خیر کر دیا۔ رب نے فرمایا وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین۔ فرمایا او عالمین کا قبلہ، او عالمین کا کعبہ، اے عالمین کا قرآن، اور فرمایا میں عالمین کا رب ہوں، اور اے میرا نبی سارے عالمین کا نبی۔ ہن توجہ کریا جی، فرمایا میں سارے عالمین کا رب ہوں، میرا نبی ذرا نیندر جا کے سوڑ نہیں آیا، سونا کہ گھر سو رہا کرو، کوئی گل نہیں سنی رہا جی آواز جاتی سبحان اللہ میرے سامنے زندہ ہو کے بیاہ کرو، کیونکہ میں گل زندہ نبی نہیں کرن لگا۔ ہن تساں باہر جا کے گل کہنی ہے، اسی زندہ نبی دی گل زندہ مولوی بولو تے زندہ بندیاں دے وچ سن کے رہنا۔ سبحان اللہ گل دا ایک ایک جملہ بولنا، بدل توڑ کے پھر سبحان اللہ کہنی، ایک ایک جملے دا بدل کر کے پھر بولنا، ایویں نہیں بولنا، اے نہیں یار مولوی تکے نال سبحان اللہ کہندا، تسی اگر میری جا کے گل سننا تے مینوں گل کہنی نہ پوے کہ کہو سبحان اللہ۔ بڑا دھیان میرے ایک دن نا ایک جگہ وچ جاندے میں ایک بابا میرے وچ وجا، دیکھدا بھی میرے لو پیا اور پھر میرے وچ مر گیا،
میں کہا بزرگو دیکھنے بھی پیو پھر آ جی سیدھے کہتا یار میرا دھیان تیرے میں سی لیکن میں سوچتا پیا سا چینی پتہ نہیں کتنی مہنگی ہوگی گل سمجھ نہیں پی انہیں کہا ویلا میں تیرے نہیں سمجھا لیکن میرا ذہن بچ نہیں سی ذہن میرا سی چینی آ بھی چینی ہے لیکن کتنے جا کے کھلونی ایڈی تو مہنگی ہو گئی اے سوچتا پیا سا کئی بندے ہوں مسجد نے ہوں سامنے موجود نے لیکن انہوں نے ذہن اتنے نہیں ہوتے اکھاں انہوں نے دنیا ہوئی ہیں دیکھ رہے قاری صاحب لوگ دن لیکن انہوں نے ذہن وچ نہیں ہوتا جن کی وجہ نال گل انہوں نے سمجھ نہیں آتی انہوں نے صرف رولا ہی رولا سنائی دیتا بس جو میرا قیام پورا کر کے کرم والے گھر ٹر جاتے نہ انہوں نے گل کا پتا لگتا نہ انہوں نے کسی گل کی ونڈ آتی بس جی آئے خالی کپڑے وہ میں جھاڑ کے توجہ کریا جی اللہ موجود ہے کہ نہیں بولو تو صحیح فرمایا عالمین دا رب جدو عالمین ہے وے تو جنہیں عالمین کو بنایا وہ کدھر چلا گیا وہ عالمین دا رب ہے نا بولو تو صحیح ساڈا رب ہے نا اسی ہیں وہاں رب کتنے اسی ہیں وہ پتہ لگا سانو بنانے والا بھی موجود ہے اگر وہ نہ ہوئے دنیا کا نظام نہیں چل سکتا جی دنیا کا نظام چل رہا ہے پتہ لگا ساڈا بنانے والا ہے کوئی ہے جڑا اس چیز کا سرکٹ چلا رہا کوئی ہے جڑا رات نو دن بناتا دن نو رات بناتا کوئی ہے جڑا عقل دا تعین کردا کوئی ہے جڑا ہوا نو چلاتا کوئی ہے جڑا بارش نو برساتا کوئی ہے جڑے ساڈے سامنے دی گھڑی دے وچ چل رہے ہیں کوئی چیز ہے میں عالمین دا رب بھی ہے بیت اللہ شریف بھی بولو تو ہے نا بیت اللہ شریف بھی ہے کہ نہیں ہے سارے بولو ادھر نے بھی ادھر نہ ادھر منہ کرنا ادھر جو کر جاتے ادھر کرنا ادھر جو کر جاتے ایک تے وہ کام نہ کرنا پوے ایک مولوی صاحب کہہ رہا جمعہ پڑھانا ایک جگہ پہ تنخواہ بابا بھاری مقرر ہوئی مولوی صاحب کیا جمعہ پڑھانا واسطے خطبہ شطبہ پڑھ کے مولوی صاحب نے پوچھا بھئی ماشاءاللہ بڑے باشعور بندے بیٹھے ہو دسو میرا اج دا جمعے دا موضوع کی میں اج کی بیان کرنا ہے انہوں نے کہا جی بیان تساں کرنا پتا بھی تمہیں ہوئے سانو کی پتا ہے تساں کی بیان کرنا ہے انہوں نے کہا کرما آئے ہو تم گھروں جمعہ پڑھنی ہے تمہیں اتنی سینس بھی نہیں ہے اتنی سوچ بھی نہیں ہے کہ میں اج بیان کی کرنا ہے اسی کی جمعہ پڑھنا تمہیں یہ نہیں پتا کہ مولوی نے تقریر کی کرنی کما دینا اندر بڑا جنہیں سنتا پڑھے ہیں پڑھ بڑے بڑے پریشان ہوئے نا کہ 40-50 ہزار روپیہ مہینے کا دینا ہے سب تقریر بھی نہیں سنائی کہ ٹرکا کے بیلی ہو لگا جانا چلو اگلے جمعے آ کے کرنا کے ساتھ اگلے جمعے آ کے مولوی صاحب نے پھر نہیں کیا اور تمہیں پتا میرا اج جمعے کا موضوع کی انہوں نے کہا سانو پتا ہے آنا تمہیں پہلے پتا میرے دسن کی کہڑی لوڑ تقریر بتا دی تیجے جمعے پھر آ گیا انہوں نے کہا چلو ایتکی کو حساب لاواں گے وہ گل ادھر تے ادھر تو میں کرتا ہوں ادھر آخیا اسی کہاں گے سانو پتا ہے ادھر والے آخیا اس جگہ سانو نہیں پتا پھر تو سنائے گا خطبہ پڑھ کے کہتا پتا جی اج کا موضوع کی ہے ادھر آخیا پتا ادھر آخیا نہیں پتا انہیں کہا تھی انہوں نے پوچھ لیا کہ مینو بھی نہ انج کرنا پوے اس واسطے میرے نال تقریر دے وچ بولیا کرو میرے نال بولیا کرو میں گل سمجھاؤਣ دی کوشش کرنا مینوں سر تمہیں پسند نہ ہوگی تو مینوں ایک ہی پسند کوئی مینوں کوئی شوق نہیں ہے سر کا میں سب تقریر کرنے بندہ 4 گھنٹے کر جانا سر کا یہ ہوتا ہے 3 گھنٹے دو سر کا زور لگتا ہے ہاں جی صرف وہ یہ کہ ماشاء اللہ بندے لوگ پسند کرتے ہیں اس واسطے لوگ پورا کرنے کی کوشش کری رہی آواز وہ میری کوئی نہیں یہ سائیاں کا کرم ہے اور میں نہیں بڑی میری سورا کی آواز ہے بڑا درد ہے میری آواز نہیں بہرحال اللہ موجود بیت اللہ شریف وہ تو ہوں بولو سارے بولو بیت اللہ شریف بھی موجود ہے قرآن ہوں آگے تیجی چیز چوتھی شاید کی بات جہاں لوگ آتے ہیں کوئی نہیں جب 3 شاہ ہیں تو چوتھی کی کر گئی ایسے سبحان اللہ کی سمجھ نہیں آئی میں قرآن کی آیتاں 4 پڑھی ہیں کتنی پڑھی ہیں 4
پھر پڑھ دیں ان اول بیت وضع للناس للذي ببركة وباركة وهدى للعالمين تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا الحمد لله رب العالمين وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين موجود اور عالمی کا بیت اللہ عالمین و ہدایت دینے والا قرآن موجود ہے عالمین و ہدایت دینے والا اللہ بھی موجود ہے عالمین کا نظام چلانے والا اور پوچھے انہاں دیکھا دیتے لوگ جڑے کہتے نہیں انہاں میں اکر رب بھی موجود عالمین کا رب بیت اللہ بھی موجود عالمین کا بیت اللہ عالمین و ہدایت دینے والا سارے کو ہدایت دینے والا قرآن بھی موجود ہے سارے کو ہدایت دینے والا اور والی امام الانبیاء نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام جب ایک نبی موجود ہے پھر جو چیز امام الانبیاء کی ذات بھی موجود ہے موجود ہے اے عالمین و ہدایت دے رہے ہیں اے عالمین کے واسطے رحمت ہے عالمین و ہدایت دے رہے ہیں اور میں اپنا صلوات و سلام کی ذات بھی اپنے روضہ پاک کے اندر موجود ہے اٹھے بیٹھ کے میرے اللہ اپنے مقتدیاں اپنے جتنے بھی غلام نے انہاں بے حال تو واقف نے انہاں دیاں انتظاماں سنتے نے انہاں دے سلام سنتے نے انہاں دے دعاؤں سنتے نے کلا سنتے نہیں بلکہ سنتے ہوگا جواب بھی دے سنتے نہیں بلکہ سن کے جواب ہی دے ترجمہ اعلیٰ حضرت کی زبان اس میں کر لیں اعلیٰ حضرت عظیم البرکت مجدد جمیل امین شاہ احمد رضا بادر بریلوی رحمت اللہ تعالی علیہ غیرت امام جرت امام میرے امام کی میرا راہ فرماتے ہیں کہ آخر بننے کے کارے جنہیں چھپ گئے چھپ گئے بولے گا حضور کا زمانہ
بولے گا جو سینے کے اندر حضور کا عشق وہ بندہ بولے گا جو پاس ہو کے بیٹھا ہے وہ بندہ بولے گا جو سینے کے اندر اللہ کی محبت وہ بولے گا جو بندے جو نانا ملا ہے نانوں کو بولنے کی ضرورت ہے صرف غیرت والوں دعوت سب سے زیادہ وہ آنا نبی سب سے زیادہ وہ آنا ہمارا نبی سب سے پانا وہ آنا ہمارا نبی اپنے مولا کو پیارا ہمارا نبی اپنے مولا کو پیارا ہمارا نبی تو وہ تین چیزاں موجود نے پھر میرے آقا بھی موجود فرمایا مبارکن یہ میرا گھر ہے لیکن برکت والا ہے یہ گھر میرا تو کی ہے بولو بولو سارے سوچ بھی رحمت بیت اللہ شریف کے اندر نازل ہوئی کنیاں رحمتاں 120 جڑے طواف کرتے ہیں 60 رحمتاں سبحان اللہ طواف کرتے ہیں 60 رحمتاں انہاں دے 60 تے 60 120 پیچھے کنیاں بچیاں 60 جڑے اوتھے نمازاں پڑھتے ہیں 40 انہاں تے سبحان اللہ پیچھے کنیاں بچیاں 20 تواڈے کو تاں پہ پوچھ رہا ہاں میرا ریاضی تھوڑا جہا کمزور ہے سبحان اللہ تواڈے کو تاں جواب لے رہا ہے کہ میرے بھراواں نوں گل دی ونڈ نہیں ہوندی تے نہیں ہوندا سبحان اللہ 40 انہاں تے جڑے اوتھے نمازاں پڑھدے پیچھے کنیاں بچیاں 20 انہاں واسطے جڑے صرف نیک کر کے ویندے کچھ بھی نہیں کرتے نہ وہ طواف کرتے ہیں نہ نمازاں پڑھتے ہیں صرف بیٹھے صرف بیت اللہ شریف ہوئے یہ 120 رحمتاں ہر روز ڈیلی بیت اللہ شریف دے اندر نازل ہوتی ہیں سبحان اللہ یہ تو ہو گئی بیت اللہ کی شان ہوں آؤ ذرا تھوڑا جہا چکر ماریے مدینہ منورہ دے اندر سبحان اللہ امام الانبیاء نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا میرے غلاموں یہ حج بیت اللہ کر کے خانہ کعبہ کا طواف کر کے صفا مروا کی صحیح کر کے اور فرمایا زمزم پی کے مزدلفہ کے اندر ہو کے چٹانوں کا دریا مار کے قربانی کر کے پھر آئے میرے فرمایا من نال قبلی بدلا ہو سمالی کہ میرا غلام میرے لوگ کے آ گیا انہیں آ گیا فرمایا میری شفاعت کا محمد واجب ہوئی کہ میرے روزے کی زیارت کرے اتنے آگے نماز بھی نہیں پڑھی اتنے آگے طواف بھی نہیں ملا اتنے آگے میں کیا نہیں فرمایا میرے روزے پہ آ جاوے وہ دنیا روزے پہ آ جاوے وہ نام صدر منظار قبلی بدبد لہم شمالی فرمایا تاجدار ختم نبوت توجہ کرو خودی علی ناس اللہ کی برکت مبارکن فرمایا برکت والی جگہ آؤ بیچے قرآن کی دو آیات پیش کرنا اللہ کے نبی جناب عیسیٰ علیہ السلام اسا بیت اللہ کی شان میں دس نہیں تے نال جنے بیت اللہ کی شان دسی اسا اودی بھی دس نہیں سبحان اللہ یہ دے وچ میں حدیث پاک پیش کراں سبحان اللہ حدیث پاک سیاست کے اندر موجود ہے اگر سیاست
مسجد کے اندر توجہ سارے مجمع میرے والے دیکھو مجمع کہیں نہیں بند کر رہا اگر حدیث سیاست کا اندر موجود نہ ہوگے چور چوری کرے میرے حق کا کرو خطیب نالی چوری کرے میری زبان کا کرو اگر حدیث نہ ہوگے چوک روز کھڑا کر کے کوئی مانگ لو میں دیکھتے دینا قدم نہ ہوگے اگر حدیث ہوگے تو دینا مانا پڑے تو عقیدہ سنیے کا سچا یہ حدیث نہ ہوگے مرادے میں چوک میں کھڑے کر کے گولی مارو سپیکر دے وچ گل کر دے سبحان اللہ ممبر رسول تے بیٹھ کے گل پیا کرنا سبحان اللہ یہ حدیث ہوگے سبحان اللہ پھر اپنا گولی نہیں مارتے سی ہو جا کھے مان جاؤ تسی نہیں مان جاؤ سبحان اللہ گولی کوئی نہیں مارنی سانو تے چلانے ہی کچھ نہیں ہوتا اسی تے ہوئی اللہ مارنا دے دیو مان جاؤ اج میرا بن جاؤ کل تو تساں بننا ہے کل تو اڈا بنے کام کوئی نہیں ہونا آؤ پھر حدیث پاک سنو حضرات جیونا امام جمیرہ نبی پاک علیہ السلام طواف کعبہ میں کرتے ہیں طواف کعبہ میں کرتے ہیں طواف کعبہ میں کرتے ہیں طواف کعبہ کرتے ہیں کعبہ بجے بھی جا گیا کعبہ چھوپے لگ گیا کعبے دی منزل کعبے دی عمارت اینڈ کرنے لگے اینڈ کرنے لگے میرے تیرے لگے پارا کا جناب محمد مصطفی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے انگل اٹھا کے فرمایا لحرمت المؤمن من اعظم عباد اللہ القدم میرا فرمایا اے بیت اللہ کسے کمانڈ چنارا گئے کسے گرون چنارا گئے کسے اور زیادہ کسے اور کروانا بیٹھے آگے چلایا میں اللہ کا کھارا اور تیرے اس چیز کے کھماری ہوئے کہ میں اللہ کا کھارا فرمایا نہ اللہ نے تیرے نام وقت و شان عطا فرمائی اسے نعرہ نہیں پڑھنا سبحان اللہ فرمایا جڑا میرا کلمہ پڑھن والا ہوے مومن مسلمان ہوے مومن ہوے کی بولو نا یار سارے اللہ کا واسطہ ہوے مومن تے ہوے مسلمان ہن اگلی گل تے تسی پوچھی نہیں حدیث تے پڑھی جی حوالہ تے دیو سبحان اللہ ہن لگی حوالہ پڑھدا حوالہ میں دینا تو آؤ پھر ابن ماجہ شریف سبحان اللہ حدیث دا نام سن کے سبحان اللہ ابن ماجہ شریف اور ترمذی شریف صفحہ نمبر 282 سبحان اللہ صفحہ نمبر بھی دس رہے گا تے یہ پھر بھی اسے کو نام رکھتے مراد کلام جامعہ مسجد غوث اعظم غوثیہ رضویہ ہاں جی ہے نا تو تواڈے پنڈ والی مسجد دا نام ہوتا بولو سبحان اللہ جنی دیر تک کیونکہ نیٹ دے اوتے بھی بیان جاندا نا میں مدرسہ تاں دتا کہ نیٹ تے سن کے کسے نوں حوالے دی لوڑ پے جائے وہ ایتھے آ جائے تے تسی تے پھر گئے ایتھے تے یہ پھر بھی کسی دی وانٹ نہ آوے جامعہ مسجد غوثیہ رضویہ مراد کلام ایتھے آ جاوے جناب 0301 480 7780 اے چشتی دا موبائل دا نمبر ہے جتھے جل کرے آ جی سی بات ہے سبحان اللہ جڑا کلمہ پڑھن والا مومن مسلمان ہے تیرے نال روح دی شان ہوندی ہے سبحان اللہ نے کیا اللہ دے نبی امام الانبیاء نے میرے تے تیرے لاجوال آقا نے ہن قرآن دی دوجیاں ایتھا سنو گل سمجھ جا جائے سبحان اللہ اللہ دے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ دی بچپن دی عمر جدوں یہودیاں نے نصرانیاں نے بی بی مریم نو آکھیا بچہ کتھوں لے کے آئے اللہ نے بارگاہ عرض کیتی یا اللہ اے میری پاک دامنی تے انگل پہ چک دے تے ہن انہاں میں کی جواب دیا میرے کو تے گواہ بھی کوئی نہیں میرے کول گواہ بھی کوئی نہیں میں جواب کی دیا اللہ نے فرمایا اگر یہ نیک بندی میرے نبی کی والدہ عیسیٰ ابن مریم تو نہیں بولنا تو یا اللہ پھر انہاں نوں کون سمجھائے گا فرمایا انہاں نوں
بچہ بول کے دسے سبحان اللہ بچہ کدی بولیا بولو تو صحیح ہے ساڑھے 2 سالوں کے 4 سالوں کے نہیں بولتے لیکن جب اللہ کی قدرت آیا نہیں ہے پورے دنوں کا بھی بول پاتا ہے اللہ نے فرمایا اس سامنے والی رات کوئی پریشان نہیں ہوا لیکن اکیلی بیٹی میں سے آپ دینے کا آپ دے گے اس بات کی گواہی دے گا اللہ نے نبی عیسیٰ علیہ السلام پہلے آپ نے فرمایا دیکھو میری ماں جب تم والے ہو آؤ میں اس میں گانا فرمایا عبد اللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیا وجعلنی نبیا اور آگے فرمایا سورۃ مریم کی آیت نمبر 3 آگے آیت نمبر 31 کے اندر اللہ نے نبی عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا میں اللہ دا بندہ میں وہ جنہوں اللہ نے کتاب دیتی وجعلنی نبیا وہ مینوں اللہ نے نبی بنا کے بھیجیا سبحان اللہ اور اگے کی فرمایا وجعلنی مبارکن وہ مینوں رب نے برکت والا بنا کے بھیجیا سبحان اللہ ہائے 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 گل سمجھ چاہیے کہ نہیں ہے کون پہ کہتا ہے اللہ کے نبی عیسیٰ علیہ السلام فرمایا او بوتھا جو کہ جو منہ چاہتا بھونکی آؤندے ہو سن لو میری سبحان اللہ میں قرآن پیش کر رہا ہوں سبحان اللہ فرمایا سنو میں اللہ کا نبی ہوں وہ دا پتر نہیں وہ دا پتر ہے انی عبداللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیا میں کون میں اللہ نے کتاب دی تھی اور اپنا نبی بنایا اور فرمایا کہ اللہ نبی نہیں وجعلنی مبارکن اللہ نے مجھے برکت والا بنایا اللہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود میں کہتے تھے کہ میں اللہ کا نبی ہوں برکت والا میرے پیار بندہ میری برکت والا جنہیں میں گھوم کر کے نماز پڑھی میری برکت والا کہ میرا نبی اللہ کا دنیا میں تشریف لا کے آئے میری برکت والا عیسیٰ علیہ السلام کی برکت والے کہ عیسیٰ علیہ السلام برکت والے ہیں عیسیٰ علیہ السلام کے وہ ہیں جنہوں نے معراج میں باقی میرے نبی کی کلام کھڑے ہو کے نماز پڑھی وہ جنہوں مقتدی برکت والا ہے اور امام کی شان لگی ہے جدا مقتدی برکت والا جدا مقتدی برکت والا ہے اور امام کی شان لگی ہے جب عیسیٰ علیہ السلام برکت والے امام الانبیاء کی شان لگی عالم شفاعِ کرام کے اندر امام باقی رحمت اللہ تعالیٰ لکھتے ہیں بیت اللہ اللہ نے شان عطا فرمائی ہے کہ کوئی بھی پرندہ بیت اللہ کی کان تے نہیں بیٹھتا بیت اللہ کی کان تے نہیں بیٹھتا وجعلنا البیت مثابۃ للناس وامنا فرمایا ہے تواڈے واسطے عبادت واسطے مقرر کر دیتا ہے اور جہاں دے وچ آ جاوے وہ من جا جائے شکاری نوں حکم نہیں کہ اوتھے جا کے شکار کرے اوتھے ہن تے کہا نہیں پہلے اوتھے کہا گیا ہوندا سی کہ اوتھے کسی بھی اجازت نہیں سی کہ اوتھے گھر دے اندر بول لئی جیڑی چیز بھی اوتھے آ گئی حرم شریف دے اندر بیت اللہ شریف دے اندر وہ امن وچ آ گئی انہوں چھیڑن دا حکم نہیں ہے تو جڑے اوتھے پرندے نے تو بیت اللہ دی دیوار تے کوئی نہیں بیٹھتا تاڑے جو کسی نے دیکھیا بولو لکھیا بھی نہیں بہندے لیکن بہندے سبحان اللہ سبحان اللہ لکھیا وے کہ بہندے نہیں لیکن بہندے نہیں یار سچ سمجھ نہیں پی ہوندی کتاب وچ یہ لکھیا کہ بیت اللہ دا اینا ادب ہے اینا احترام ہے کہ اوتھے پرندہ بھی اودی کندھ تے نہیں بہندا ایندی سمجھ آ گئی لیکن ہن اگلی گل میں کہنا کہ پرندے بہندے سبحان اللہ ہن جڑا تواڈے دل وچ سوال آیا وہ یہ کہ بہندے بھی نہیں کہ بہندے نے کہ بہندے کیوں جے نہیں بہندے تے پتہ لگ گیا کہ ادب تو نہیں بہندے تے جے بہندے نے تے بہندے کیوں یاد گل یہ چاہیے کہ کیوں بہندے
جڑے بیت اللہ دی دیوار دے وچ نے گل تے بڑی لمبی لیکن مختصر ہے جڑے بیت اللہ دی دیوار تے آ کے بیٹھے نے نا او اپنا جسم بیت اللہ شریف دے نال ملدے اوتھے او پرندہ بیٹھا جڑا بیمار ہوے تے جدوں اپنا جسم بیت اللہ شریف دے نال ملدا تے بدن دی گل کردا دی وجہ نال اللہ پاک کو شفا عطا فرماتا سبحان اللہ اوتھوں تے ملدی شفا ہن پھر آ جاؤ مدینہ منورہ سبحان اللہ اوتھے بھی شفا تے ہونے تو ہی ملدا اج تو 6-7 سال پہلے دی گل اج تو اشرف صاحب ممبر اشرف صاحب تسی توجہ کرو میں تہاڈے واسطے جمعہ پڑھایا تانوں پہ کہنا یہ حج تے جا رہا ہے ماشاءاللہ انہاں دا سبحان اللہ اللہ پاک نے انہاں نوں اپنے گھر دی حاضری دا موقع عطا فرمایا سبحان اللہ دو جمعے سے واسطے فضائل حج دے اوپر رکھے اے نہیں تو میرے انہاں نوں ذاتی مفاد نہیں یہ بڑی خوش قسمتی ہے کہ جنہوں اللہ پاک اپنے گھر دی حاضری نصیب فرمائی سبحان اللہ چل اپاں تے بھی تانوں ایک حدیث سنانے قول رسول سبحان اللہ جیڑا حج تے جاوے وہ دی تے کیا بات ہے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا من نظر الی الکعبۃ ایمانا و تصدیقا فرمایا خرج من الخطاء کیوم ولدتہ امہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جیڑا بندہ ایمان نال تصدیق قلب دے نال بیت اللہ شریف دی طرف ایک نظر کردا نا تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا گناہ وچوں اینج نکل جاندا جے ماں نے بیٹی نوں اج پڑھا سبحان اللہ جیڑا بیت اللہ ونوں ایک ونوں ویکھے ایک واری ویکھے اور پھر فرمایا جدوں واپس آوے سبحان اللہ جدوں بندہ حج کر کے واپس آوے فرمایا نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام مشکات حدیث نمبر مشکات کے اندر صفحہ نمبر 23 تے حدیث پاک موجود سبحان اللہ کہہ چھڈو سبحان اللہ اذا لقيت الحاج فسلم عليه وصافه ومره ان يستغفر لك قبل ان يدخل بينه فإنهم مغفورا فرمایا جیڑا بندہ حج کر کے واپس آوے او دے گھر پڑھن تو پہلا او دے نال سلام کرو تے اونوں آکھو جی ساڈے واسطے بخشش دی دعا کرو او تواڈے واسطے بخشش دی دعا کرے گا رب تعالی او دی دعا دی برکت نال تواڈے گناہاں نوں معاف کر دے سبحان اللہ یا صحیح ہے جی بے شک ہن گل کرن لگا سی مدینہ پاک سبحان اللہ بس ایہی آخری گل تے میں تو 7 سال پہلے حکومت سعودیہ انہوں نے کیا مسجد حرام سوری مسجد نبوی کے ارد گرد اتنے کبوتر بڑے ہے نا کہ نہیں ہے انہوں نے کیا لوکی اپنے ہوندے نے خاص کر کے پاکستانی ہاتھی یہ نہ انہوں نے دانا پا کے جاتے ہیں تو کی وجہ نال سے گندگی پیا سی تے لہذا کوئی باہر جگہ منتخب کیتی جائے تے اوتھے انہاں کبوتراں دا دانا کھلا دتا جائے تے اوتھوں ہی آ کے دانا کبوتر کھا لین تے ایتھے جڑا نہ گندگی نہ کھائے اے سعودیہ دی حکومت نے انہاں دے جڑے ولیات نے انہاں نے اس گل دے اوتے اتفاق کر دیا ہویا باہر دی جگہ منتخب کیتی اوتھے انہاں نے کہا جڑے جان آدمی نے حج اوتھے دانا شانا لے کے جان جو بھی کبوتراں دی ضرورت کرے اوتھے کر اوتھے دانا پان اوتھے کبوتر کھان تے ایتھے جگہ حاضر ہو جائے لیکن کبوتراں نے کہا پھر رشوت نہیں ہے سبحان اللہ جو دانے پیچھے یاد ابو پاشا نے سبحان اللہ ہے وہ زبان لیکن گل بڑی بڑی دوسرا ہے کہ ساڈے کولوں تے یہی گل نہیں عشق کرتا میں اپنی مرغوب دم نائلا بیدا نہ بلاوے بیدا تے جاوے چکاوے میرا سر سر نہیں چھوڑی جگہ کہیں کبوتر مرے کہیں مرے لیکن سرکار دا روزہ نہیں چھوڑیا سبحان اللہ سرکار دا روزہ نہیں چھوڑیا وہ جانور ہو کے تے حضور دے نال اے نہیں محبت کردے نے تے جنہ کلمہ پڑھیا سبحان اللہ
اگر اجازت ہوئے تو تمہیں میں خواجہ غلام فرید کی زبان میں ترجمہ سنا دیں. کوٹ مشن کا شہنشاہ خواجہ غلام فرید رحمۃ اللہ تعالیٰ نے قبطرہ کی ترجمانی کرتے ہیں فرماتے ہیں اچھیاں لمیاں اچھیاں لمیاں لال کھجورا ساڈا رہن کا کی کام ہے جتنے ساری یار نظر نہ آئے اتنے دانا پانے راج خان کو لبے گا لیکن حکومت دیا سنہری جاریاں تو نظر نہیں نہ ہوگی. تو پتہ چلیا کہ اتنے بھی شفا اتنے بھی رحمت اتنے بھی شفا اتنے بھی رحمت اتنے بھی جڑا آ گیا وہ بھی اللہ نے گناہ معاف کر دیتے جڑا ایک سے آ گیا یہ آنے والے نے حضور کی شفاعت واجب ہو گئی. اللہ پاک اتوں کا بھی ادب کرن دی اتوں کا بھی ادب کرن دی توفیق عطا فرمائے. وما توفیق الا بالله وما علينا الا البلاغ. انشاءاللہ خدا کی اگلے جمعہ کو مبارک کے ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام و سلام کے موضوع شروع ہو جائیں گے. وما علينا الا البلاغ.